السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناولسٹک۔ وہ میرا صاحبہ کس نمبر 17 جنہوں نے پرانی ایپیسوڈز نہیں پڑھی ہیں وہ میرا چینل وزٹ کر کے ایپیسوڈز پڑھ سکتے ہیں۔ ندا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ ندا کی بات سن کر مرحا نے اس کو سمجھایا تھا۔ تم سب کچھ پہلے سے کیوں ازیوم کر لیتی ہو؟ میں سب تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ ندا بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ ندا نے مرحا کو فون کیا تھا۔ وہ مرحا کو کنونس کر رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کو لے کر فیصل آباد چھوڑ کر اسلام آباد آ جائے۔ رہائش کا سارا انتظام وہ کروا دے گی۔ بس میں اور کچھ نہیں سنوں گی۔ تم یہاں آنے کی تیاری کرو اور آنٹی سے بات کرو، سب انتظام ہو جائے گا، دیکھنا سب اچھا ہوگا، ندا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں بات امی سے، لیکن تھوڑا ٹائم دو، سب معاملات میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ندا، مجھے ایک بات تو بتاؤ، کچھ سوچتے ہوئے مرحا نے ندا سے پوچھا۔ ہاں پوچھو، ندا نے کہا۔ ندا، تم نے ڈاکٹر حسن کو کیا کہا تھا؟ کس بارے میں؟ ندا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ جو میں نے تمہیں منع کرنے کو کہا تھا اس حوالے سے، مرحا نے اس کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ او اچھا یار، میں نے بس ان کو اتنا ہی کہا تھا کہ تمہاری والدہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، اور اس کے بعد حسن بھائی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر ڈاکٹر حسن یہاں کیوں آئے تھے، اور یہ سب کرنے کا کیا مقصد تھا؟ مرحا نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ یہ تو تم خود سمجھدار ہو مرحا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ندا نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ میری حسن بھائی سے اس بارے میں دوبارہ بات ہوئی ہی نہیں۔ میں پیپرز میں مصروف تھی اور وہ اپنی ڈیوٹیز میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں؟ ندا نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ ندا کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اگر حسن نے دوبارہ سے کوئی بات کی تو وہ خود طریقے سے حسن کو منع کر دے گی، کیونکہ مرحا کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حسن کو ساری حقیقت پتہ ہے۔ حسن فیصل آباد سے کل رات ہی واپس آیا تھا۔ وہ ایک دن ندا کے گھر بھی گیا تھا۔ آخر کو ندا کی امی اس کی خالہ تھیں، انہوں نے اس کو کھانے پہ انوائٹ کیا تھا، پھر وہیں سے وہ سیدھا اسلام آباد آ گیا تھا۔ ندا کے ابھی 2 پیپرز رہ گئے تھے۔ ان پیپرز کی تیاری کے ساتھ ساتھ وہ حسن کا بھی انتظار کر رہی تھی، کب حسن آئے، کب وہ فری ہو اور وہ اس کو پوری بات بتائے۔ ختیجہ جلدی سونے چلی جاتی تھیں، اس لیے اس نے رات کے کھانے سے فارغ ہو کر 2 کپ چائے بنائی اور سیدھا حسن کے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ ہلکا سا نوک کیا۔ آ جائیں، حسن جو کہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا اس نے مختصر کہا۔ ٹھنڈ کے موسم میں آپ کے لیے چائے، ندا مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ ندا کو دیکھ کر حسن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا ندا یہاں پر کس مقصد سے آئی ہے۔ کیا حال چال ہے؟ کیسا رہا فیصل آباد کا ٹور؟ ندا نے اس کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ساری خبریں تمہارے پاس ہیں، پھر بھی ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیسا ٹور رہا؟ حسن نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ کہہ تو ایسے رہے ہیں کہ جیسے مجھے پل پل کی خبریں دے رہے تھے۔ وہاں جا کے لوگ ایسے ہو گئے تھے جیسے جانتے ہی نہیں۔ ندا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سارے حساب چکتا کیے تھے۔ کیا کریں، دل کے ہاتھوں مجبور تھے، حسن نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ دل کی کیفیت کا اندازہ تم بھی لگا سکتی ہو، کیونکہ تم اور شناور بھی اسی کشتی کے مسافر ہو۔ حسن نے اس کے منگیتر کا نام لیتے ہوئے اس کو چھیڑا تھا۔ حسن کی بات سن کر وہ تھوڑا بلش کر گئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے کہا۔ میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، ندا نے کہا۔ ویری گڈ، جلدی سے بتاؤ پھر، حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرحا کو میں نے کافی سمجھایا اور اس کے بعد وہ راضی ہو گئی ہے یہاں پر شفٹ ہونے کے لیے۔ اس نے کہا ہے کہ اس کو اپنی مدر سے بات کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ ٹھیک ہے، شروعات تو اچھی ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ آگے بھی سب اچھا کرے۔ حسن نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، ندا نے دل سے کہا تھا۔ اگلی قسط بہت جلد۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔